بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آج کی آیت نمبر سورہ آل عمران کی 64ویں آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے سامنے تمام دلائل پیش کیے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا، اور وہ حکم یہ ہے، اصل میں دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ ہر اعتبار سے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اہل کتاب میں یہودی ہو، نصارہ ہو، وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی مشرکین ہیں، کافرین ہیں، یہ بھی جب سب سے اوپر کے درجے کے اوپر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ہے، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دینے والا ہے۔ تو اپنے اپنے اعتقاد سے، عقیدے سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ فرمایا کہ اب یہاں آپ ان کو اس طریقے سے دعوت دو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، کہ اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے یہاں یہود و نصارہ جو بھی تھے، یعنی جن قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے کتاب دے کر کے، یعنی شریعت دے کر کے، وہ مراد ہے۔ اس میں یہودی بھی آ گئے اور نصارہ بھی آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کو ایک ایسی بات کی طرف بلاؤ کہ جس میں پوری قوم متحد ہیں، اِلیٰ کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی ایک ایسی بات کی طرف کہ جس میں ہم اور تم برابر ہے۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف اللہ ہی کی۔ اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا یہود و نصارہ کو، یعنی اہل کتاب کو، کہ آپ اور ہم اس چیز کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم عبادت جو کریں گے وہ صرف اللہ ہی کی کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کریں گے، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام قوم کو دیا ہے۔ وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام آئے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، سب نے، تمام کے تمام پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام اپنی قوم کو دیا ہے، اور شرک سے منع کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنے سے منع کیا ہے کہ ذات کے اندر شریک نہیں کرنا ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہم شرک نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں گے ہم کوئی کسی کو اپنے اعتبار سے رب، یعنی جس طریقے سے عیسائیوں نے بنایا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم اس طریقے سے، جس طریقے سے مشرکین نے بنایا ہوا ہے، ماتا کو پوجتے ہیں، گائے کو پوجتے ہیں، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، اس اعتبار سے اپنے اپنے اعتبار سے کسی کو ہم رب نہیں بنائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں بنائیں گے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا، الا اللہ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کرے، یعنی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اہل کتاب کو کہ تمام کے تمام ہم اس چیز کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کو آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس چیز کے اوپر ہم متفق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اس کو بھی یہ قبول نہیں کرتے ہیں یعنی اہل کتاب، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دیجئے، تو آپ کہہ دو گواہ رہو تم، یعنی اہل کتاب آپ گواہ ہو جائیے بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اب تم لاؤ یا نہ لاؤ یہ تمہارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس میں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اصول بہت اہم اصول وہ یہ ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو دعوت دی جائے جو مخالف العقیدہ ہو، مثال کے طور پر میرا عقیدہ کچھ اور ہے، آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تو ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دی جائے کہ جس پر ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں، جس پر ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر، قرآن کے اوپر، یا اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے اوپر۔ اب یہ نہیں، اس چیز کے اوپر تو ہم متفق ہو سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، قرآن کریم ایک ہے، محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے نبی ہے، اس چیز کے اوپر متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں میں حنفی ہوں، آپ حنفی بن جاؤ، تو اختلاف ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب کسی شخص کو دعوت و تبلیغ کی جائے جو مخالف العقیدہ ہو تو اس کو اس چیز کی طرف دعوت دی جائے جس پر وہ متفق ہو جائے، یعنی اللہ کی ذات کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف بلانا۔